اس وقت ہنزا کی نمائندگی ہنزا کے عوام سے نہیں ہے، ان کی اپنی ڈومیسائل یہاں کی نہیں ہے، اس کے شناختی کارڈ یہاں کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے. ہم این جی او فیڈڈ لوگ ہیں نا، تو ہمیں تھوڑا سا ریزسٹنس میں ٹائم لگتا ہے. آپ نے کتنی دفعہ گلگت میں ذرا جلایا ہے؟ آپ نے تو 2 دفعہ تاریخ میں تحصیل جلایا، وہ اب آدھا. اور ہم جب پاگل ہوتے ہیں 5 سال کے بعد نا، اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں تو ہمارا کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں. یہ فرسٹریشن ہے. پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے ہمارا بزدار 3 کھڑے ہو کے کہتا ہوں مبارک ہو آپ کو 54 میگا واٹ ہوا. کوئی کاغذ کا ٹکڑا دکھا دے جس میں یہ کہیں کہ ہم نے اپروول کیا ہے. آپ کا تو شندور روڈ یا پتہ نہیں چترال روڈ تو آپ نے ٹینڈر بھی کر کے نیچے دریا کے کنارے کام بھی ہو رہا ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے. او جی بزدار 3 صاحب، یہ پی ٹی آئی کی سرکار نا تمہیں جس طرح رسوا کر رہی ہے، قوم کو اس طرح بیوقوف بنا رہی ہے. ہنزا کے شناکی ایکسپریس وائی ناٹ جب شاہراہ نگر بن سکتی ہے. شاباش. میں ہمیشہ کہتا ہوں منوا ہو یا کوئی ایکس وائی زیڈ استور کا کوئی میں نے ہو گلگت کا کرتا ہے، گڈ تھمب اپ. یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر یار یہ نابینا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ آپ اس کو کیوں نہیں سبق سکھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. ناظرین، گلگت بلتستان کا واحد ضلع ہنزا، جہاں پہ اس ایک ضلع میں ایک ہی سیٹ ہے گلگت بلتستان اسمبلی کی. وہاں کے جو اتنے بھی مکین ہیں ٹائم ٹو ٹائم احتجاج ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. کبھی پانی پہ احتجاج، کبھی بجلی پہ احتجاج، کبھی کسی اور چیز پہ احتجاج. آخر اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ سابق ادوار میں دیکھتے ہیں اس ضلع میں، اس حلقے میں گورنرشپ بھی رہی ہے، منسٹرشپ بھی موجودہ ہے، اور مستقبل میں یہیں احتجاج چلتا رہے گا یا پھر وہاں کے عوام کو ریلیف ملے گا؟ جو بنیادی ضروریات زندگی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا. آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ریحان شاہ صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز ضلع ہنزا کے. ریحان شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں ان کا موسٹلی جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ حمزہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں. بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں ہے. گورنر بھی وہاں پہ رہا ہے پاس میں، سپیکر بھی رہا ہے، موجودہ منسٹر بھی ہیں. یہ مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں حمزہ کے؟ سب سے پہلے تو میں جی بی پلس کا اور شاہد بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اور یقیناً آپ نے جو خود انٹرو میں بتایا کہ اس کی 2-3 پہلو کے جوابات جو آپ مجھ سے بعد میں لیں گے بھی، یقیناً کو آپ نے ذکر کیا وہاں پہ نمائندگی کا. پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں ہو یا پاکستان میں، پاکستان بھر کے سیاح ہو یا بین الاقوامی سیاح، ان کا رخ اور جھکاؤ ہمیشہ حمزہ کی طرف ہوتا ہے. اور اس کو ہم شاہراہ قراقرم پہ مختلف جگہوں پہ این ایچ اے کی طرف سے لگائے گئے بورڈ پہ روغن لگا کے بھی ہمارے کئی دوست اس کو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب آتے ہیں ذرا کوئی پہلا تو یہ کہ حمزہ کا جو آپ نے خوبصورتی کا ذکر ہے، یہ کسی ایم این اے ایک سیاسی جماعت کا دیا ہوا چیز نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا گلگت بلتستان کے ہر علاقے پہ جس طرح نوازشات ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں، ان کرم نوازیوں کا کچھ اثرات حمزہ میں بھی ہے. اور حمزہ چونکہ ریاست رہی ہے ایک بھرپور طاقت کے ساتھ، اس نے بین الاقوامی تعلقات میں ایک ریاست کا بھرپور ان کی انٹریکشن رہی ہے. سینٹرل ایشین ہو، یورپ میں ہو، تاج برطانیہ سے لے کر تاریخ کے بڑے ادوار میں وہ مین سٹریم میں رہا ہے. تو اس بنیاد پہ چونکہ دوسرے علاقے حمزہ سے کئی گنا خوبصورت ہے، لیکن وہ مین سٹریم میں نہیں آ سکے اور ان کی وہ پذیرائی نہیں ہوئی، پروجیکشن نہیں ہوئی. اس بنیاد پہ حمزہ پروجیکٹ ہوا. خوبصورتی ضرور ہے. رہ گیا وہاں کے مسائل پہ، تو گلگت بلتستان کے کسی بھی علاقے کی طرح حمزہ بھی مسائلستان کہہ سکتے ہیں اس کو. اور وہاں پہ مسائل کے حوالے سے، مسائل کے اعتبار سے ان کے پریارٹی کی جائے تو وہ پریارٹی وہاں کے معاملات کے حوالے سے شاید دوسرے جگہوں سے کئی گنا آپ کو مختلف وہ ترقی بہتر نظر آتا ہوگا. لیکن چونکہ ہم جس جغرافک لوکیشن میں رہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس سی پے کے گیٹ وے پہ رہتے ہیں، چائنا کا بارڈر ہے، دنیا کے اس لیول پہ بھی ہماری وہاں پہ ٹریڈ بھی ہوتی ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں. دوسرا سیاحوں کے لاکھوں لوگ بین الاقوامی سطح پر پاکستان بھر کے اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی خوبصورتی کے حوالے سے وہاں کی ثقافت دیکھنے آتے ہیں. اس اعتبار سے وہاں پہ بے شمار بیش بہا مسائل ہیں. اور ان مسائل میں آج یقیناً سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ علاقے کی بھرپور نمائندگی کا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان میں، جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی اور اس کی جو جگہ ہزائی ہوئی، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا پاکستان میں، اس پہ گفتگو کیے بغیر ہم ڈائریکٹ گلگت بلتستان میں آتے ہیں. تو آپ جی بی پلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آپ کے لوگوں کے اور آپ کے خصوصی طور پر گلگت بلتستان کی سیاست گہری نظر ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس گلگت بلتستان میں، اس گلگت کے ہیڈ کوارٹر میں، پیریفری میں، مضافات میں آپ کو کہیں حکومت نظر آ رہی ہے؟ اسی طرح حمزہ تو ایک سلیکٹڈ
بندہ اس کو ہم نہیں کہتے اس نے ووٹ چوری کی، نہیں، اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ دوسری جگہوں کی رشوت بہت زیادہ ہوئی ہے. تو سب سے مسئلہ علاقے کی نمائندگی کا ہے. اس وقت ہنزا کی نمائندگی ہنزا کے عوام سے نہیں ہے، ان کی اپنی ڈومیسائل یہاں کی نہیں ہے، اس کے شناختی کارڈ یہاں کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے. ریحان شاہ صاحب، معذرت آپ کی بات میں نے کاٹی. آپ نے کہا کہ جو ہے نا مطلب باہر سے امپورٹ یہ وغیرہ جس طرح بھی ہے جو ہے نا ایگزسٹنگ سچویشن وہاں کے جو ہے نا ڈائنامکس یا وہاں کانسٹیٹیوشنسی جو پالیٹکس وہ ہے. اگر سابق دور میں ہم دیکھتے ہیں گورنر بھی وہاں کا، ممبر اسمبلی بھی وہاں کا، پھر ویمن ریزرو سیٹ پہ ایز پارلیمانی لیڈر بھی خاتون ممبر اسمبلی وہاں کی. ان تین نمائندے جن کی اپروچ نہ صرف گلگت بلتستان کی ایگزیکٹو تک بلکہ جو ہے نا جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے وہاں تک بھی ان کی اپروچ، تو مسائل اب تک حل کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ جو نا نون لیگ کے کوآرڈینیٹر ہیں، شاید صاحب آپ کیسے تبدیلی لے کے آئیں؟ شاید صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے تو صرف ملکی لیول کے تعلقات کی بھی، میر غضنفر علی خان اور ان کے خاندان کا بین الاقوامی تعلقات ہے. اس بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کی فارن پالیسی میں ان کا کلیدی کردار ہے. ایک چیز پہ تو شاباش دے دے میر صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو، اور یہ تحریکی انصاف جو آج کے انصاف والے ہیں ان کو ذرا بتا دیں کتنا آسان تھا. تو گورنر بھی لاؤ نا، لاؤ چیلنج کرتے ہیں، گورنر بھی لاؤ، خواتین کے ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ اپنی بیٹی بیوی چاچی مامی کو لاؤ، پھر بیٹے کو گورنر کا ایڈوائزر پہ بناؤ، پھر بیٹے کو ضمنی انتخابات میں جالسازی کے ذریعے پیسے کھلا کے اصلی طریقے سے مینڈیٹری لاؤ. یہ تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے کے اوپر مہربانی ہے. یا ان کے سر اب میں بتاتا ہوں، آپ آتا ہوں آپ کے اس ترقیاتی عمل پہ، اس بات پہ شاباش دو. شاباش دینے کے بعد ہاں یہ سوال بنتی ہے، یہ آپ کی بالکل جائز ہے، اور ہنزا سمیت گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ اتنے سارے تعلق داری کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے آپ کے گھر میں آئے، آپ نے کیا کیا؟ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہنزا کو ہم نے کوئی یورپ نہیں بنایا، پیرس نہیں بنایا. اور اگر ہم چاہتے اس وقت ببانگ دہل کہہ سکتے، اگر ہم چاہتے تو بنا بھی لے لیتے، نہیں کیا ہم نے. اب ہنزا کی قوم بھی نا، ہم جو لوگ ہیں نا پڑھے لکھے فلاسفرز، انہوں نے مانگا کیا؟ ہمیں نگر سے آزادی دلایا جائے. کیوں کہا؟ ہنزا اور نگر یہ مشترکہ ڈسٹرکٹ تھا. انہوں نے کہا جی اگر نگر سے ہم الگ کرو. ایسے کیا ڈاکٹر صاحب، ایسے کیا. انہوں نے کہا ہمارے لیے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی لاؤ جہاں آپ کی بھی وابستگی ہے. پہلا یونیورسٹی ہے کیمپس کا ہنزا میں لایا، میاں نواز شریف نے اسی لالک جان اسٹیڈیم میں ایسے اعلان کر کے ہنزا کو ڈسٹرکٹ دیا، آپ کو قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیا. انہوں نے کہا جی گوجال کو سب ڈویژن بناؤ کیونکہ ہم 73 سال سے بڑے در بدر ہیں، ہم تو علی آباد میں ذلیل وخوار ہوتے ہیں. چھٹکی میں لایا، آپ کو اسسٹنٹ کمشنر بھی بٹھایا، آپ کے ساتھ کئی اور ڈسٹرکٹ تھے ان کو تو 2 سال بعد بنایا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معیار کا نہیں ہوا جس اقتدار کی طاقت ان کے گھر میں تھی. اور میں وہ بھی بتا دوں، یہ ساری طاقت کا محور اور منبع جو تھا ایک گھر تھا، ایک قلعہ نما گھر تھا. اس گھر کے اندر یہ طاقت مرکوز تھا، اور ان کی عوامی وابستگی سیاسی طرز کی نہیں ہوتی ہے. اس بنیاد پر انہوں نے جو کچھ کیا اپنے طرز پہ کیا. ہنزا کے ساتھ کچھ لوگوں کی ان کی آرا بھی شامل تھی، البتہ اس میں ہم کئی چیزوں میں فیل ہو چکے ہیں. ان میں ایک آپ نے ویسٹ مینجمنٹ بھی لایا، یہ بھی بڑے لوگوں کی خواہش تھی. اب ہم نے پاور کے آج ہنزا میں کرائسس ہے، اس کا ہم ذمہ دار ہیں. مبرہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اچھی باتیں کر کے زور زور سے چیخیں مار کے خود کو تو مبرہ نہیں کر سکتے ہو. جس طرح آج کی مہنگائی، آج کے غریب کے رونے کی آوازیں یہ کہہ کہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ تحریک انصاف، جھوٹ ہے. اس میں ہم شامل ہیں، اس میں محل کے ان تمام لوگوں کی کنٹریبیوشن شامل ہے ہمیں اندھیرے میں رکھنے میں. اور بحیثیت مسلم لیگ نون کے اس وقت کے کارکن کا میں بھی اتنا ہی جواب دہ ہوں. ڈاکٹر صاحب پھر الیکشن ہوا، ریحان شاہ کو جن حالات میں بھی ٹکٹ ملا، جو فراری تھے مسلم لیگ نون سے، مجھے ٹکٹ ملا. اگر اتنے اچھے کام کیے ہوتے تو مجھے 1200 ووٹ نہیں پڑتے. اور سوشل میڈیا پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو ملا تو تھا 2000 ووٹ یا 1200 ووٹ، ان کی باتیں سنو. او بھائی سیاست میں، جمہوریت میں آپ کے نتائج دینے کا جس طرح ایگزامینیشن ہوتی ہے، یہ رزلٹ ہم اس کو مان لیتے ہیں نا کہ بھائی ہماری کارکردگی اس طرح نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کے ماشاءاللہ اتنی مختصر وقت میں 1100 ارب روپے آپ نے کراچی کو دیکھ کے وہاں خوشحالی آ گئی، 370 ارب روپے کا آپ نے گلگت بلتستان کو دیکھ کے ہنزا کو ترقی کے راہ پہ گامزن کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو چیز ہونا چاہیے تھا، جس لیول کی ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوا، لیکن جتنا ہوا وہ تاریخ میں آج تک گلگت بلتستان اور بالخصوص ہنزا میں جو ترقی ہوئی اس سے زیادہ ہے.
اچھا ویسے اپنا ریحان شاہ صاحب، جس طرح آپ جو ہے نا ون بائی ون مختلف طرح سے آپ نے جو ہے نا بتا دیا کہ یہ کنٹریبیوشن نون لیگ کر رہا، ہمیں سیپریٹ ڈسٹرکٹ ہم نے مانگا، ہمیں ڈسٹرکٹ مل گیا، ہم نے کے آئی یو کا سب کیمپس مانگا وہ مل گیا، ہم نے سب ڈویژن مانگا وہ مل گیا، ان سب کے باوجود پھر عوام نے ریجیکٹ کیوں کیا؟ ایک اور دوسرا میر صاحب، یا پھر جو ہے نا یا یہ نون لیگ کا ووٹ ہے یا پھر میر صاحب کا ذاتی ووٹ ہے. میر صاحب تو آئے ہی نہیں میدان میں کانٹیسٹ کرنے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انسان کو خواہ مخواہ میں اچھی گفتگو کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا کاٹ بجانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 900 سالہ تاریخ میں میر غضنفر 1974 سے لے کر آج تک جب سے جمہوریت بنی 8 دفعہ الیکشن جیتا ہے. اس کے مد مقابل میں پیپلز پارٹی جیتی ہے 3 دفعہ. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تو میر صاحب کے اپنے ارد گرد کے ووٹرز ہیں، اس کے سپورٹرز ہیں. پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا، پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی لڑتی ہے. پاکستان تحریک انصاف آج پچھلے 2 الیکشن میں لڑی، ابھی پیپلز اسٹیبلشمنٹ لڑی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ آپ کا بھائی پہلی دفعہ فٹ پاتھ کے ورکر کی حیثیت سے جھنڈا بھی خود لگا کے میں تو آج کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کے دور میں ٹھیکے کھا کے وہ تو سری ہضم کرنے والے لوگ تھے، ان کا پیٹ اتنا ہو گیا تھا کھا کے پارٹی کو بھی اور حمزہ کی قوم کو بھی، وہ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. میرے پاس وہ رہ گئے تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی ورکر تھے، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے 10 روپے خرچ نہیں کیا ہے. میرے 1200 ووٹ ہے، جن 1200 لوگوں نے مجھے ووٹ کیا ان کے پیچھے کم از کم 30-40 ہزار کا اپنے جیب سے خرچ بھی کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بحیثیت سیاسی جماعت، بحیثیت کارکن ہم نے الیکشن لڑا، اور آئندہ آپ کو انشاءاللہ، اس لیے نہیں کہ ہم کسی محل کی سیاست کریں گے، طاقتور لوگ ہیں، میں بھی آپ کی طرح اس عام لوگ ہوں، جھنڈے لگا کے محنت کر کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر کے آؤں، ریزسٹنس پہ یقین رکھتے، حق پہ بولنے کے لیے، لڑنے کے لیے، فٹ پاتھ پہ لیٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گلگت بلتستان دشمن حمزہ کی دشمنی پر مبنی جو پالیسی رکھ کے بیٹھی ہے، ہم اس کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے اپوزیشن کے لیے کردار ادا کریں گے. اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ حمزہ کی قوم پاکستان مسلم لیگ نون کو ببانگ دہل نیکسٹ الیکشن میں وہ جب بھی ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو بھرپور طاقت سے ایوان میں لائے گی، اور ہم آپ کو تبدیلی اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن بن کے آپ کی جوابداری میں ہم حاضر ہوں گے. اس کے تمام چیزوں کی گناہ دے اب پارشل گناہ گار ہیں. رائٹ. اچھا اپنا ریحان شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں میر صاحب کی غیر موجودگی میں ریحان شاہ صاحب مسلم لیگ نون کا جو ریوائول ہے حمزہ میں کمنگ الیکشن میں 2025 میں جب الیکشن ہوں گے ممکن بنا سکیں گے؟ میرے خیال سے یہ جو سوال ہے نا، یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہم دیکھو نا ماننا چاہیے ایک جمہوری جماعت ہے، ان کی کافی اسٹرگل رہی ہے. ہم پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ میں ہمیشہ مسلم لیگ بن کے کبھی قاف نون کے ساتھ میر صاحب کے ساتھ وابستہ رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز وعدے سے اور بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اس بنیاد پر نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئے یا نہ آئے وفاق میں بحیثیت کارکن اس حمزہ کا ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ذمہ دار شخص آپ کو وثوق سے کہتا ہے کہ ہم ایک عوامی ایشوز پر پالیٹکس کر کے حمزہ کے قوم کو پہلے تو باور کرائیں گے. ہم این جی او فیڈڈ لوگ ہیں نا، تو ہمیں تھوڑا سا ریزسٹنس میں ٹائم لگتا ہے، اور جب ہم پھٹتے ہیں نا، آپ نے کتنی دفعہ گلگت میں ذرا جلایا ہے؟ آپ نے تو 2 دفعہ تاریخ میں تحصیل جلایا، وہ اب آدھا. اور ہم جب پاگل ہوتے ہیں 5 سال کے بعد نا، اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، تو ہمارا کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں. یہ فرسٹریشن ہے، یہ کوئی احتجاج نہیں تھا. اس لیے ہم آپ کو بتا رہا ہم ان کی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. ہم ایک جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری طرز پہ کریں گے، پاکستان کے قانون کے اندر کریں گے، اور انشاءاللہ اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی آواز بن کر، حمزہ کے قوم کی آواز بن کر، وہ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہی کیوں نہیں ہو، ہم ادھر آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں. اس بنیاد پر ہم نے سزا بھی کھایا ہے. ویسے ریحان شاہ صاحب جمہوری انداز سے آپ لوگ آواز ضرور بلند کیجیے گا، لیکن مزاحمت کے ساتھ نہیں. جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ آدھا جلایا ہم پورا جلا دیں گے، ایسا نہیں کرنا. نہیں جلائیں گے نہیں کہا، ہاں جلایا گیا، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں میرے خیال سے میں نے آپ کو کہا ہم سیاسی جمہوری طاقت بن گئے. میں نے کہا وہ فرسٹریشن تھا. رائٹ. اب آپ نے چھیڑ دیا تو پھر اس کا کئی لوگ اس کے مفہوم نکالیں گے. ہماری آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں 4 جنوری 2010 میں آتابا ڈیزاسٹر ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا، 457 گھرانے دریا برد ہو گئے، یعنی انڈر واٹر سبمرجڈ. میرا جماعت خانہ 2، 3 ہسپتال، 3 اسکول، سینکڑوں اراضی
ہم تو مقید ہو گئے تھے. آپ کو حیرت ہوگی اور سن کر وہ گلگت بلتستان کی بیٹیاں کو بھی کہ ہماری بیٹیوں نے کشتیوں میں ماؤں نے ڈلیوری دی, ہمیں ڈاکٹر نہیں ملا. اس بنیاد پر آپ کے 25,000 روپے لینے کے لیے ایک مقامی گلگت بلتستان کی بینک کے سامنے لائن میں کھڑے 25 لوگوں نے 25,000 بیت المال کے پیسے کے لیے احتجاج کیا. آپ نے چھت رول کی. اس دن مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے پروٹوکول کے لیے آپ نے 2 باپ بیٹوں کو شہید کیا تھا. اس بنیاد پر جلا تھا ہنزا. آئندہ کرو گے نا, کہیں پہ بھی جواب ملے گا. رائٹ. اچھا ریحان شاہ صاحب, آتے ہیں پریزنٹ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن یا پریزنٹ گورنمنٹ کی اے ڈی پی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جو ہنزا سینٹرک ایکنک سے بھی ہنزا عطاوات ہاں بالکل, ہم نے بالکل میڈیا کے اوپر جو ہے نا بلکہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی آیا ہے. آپ لوگوں کا جو احتجاج تھا پانی کا یہ مسئلہ ہے وہ ایڈریس ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ہیلتھ کے مسائل وہ ایڈریس ہونے جا رہے ہیں, پانی کے مسائل وہ ایڈریس ہونے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ جو ہے نا, اگر معاشرے میں برا بندہ بھی اچھا کام کرتا ہے تعریف ہونی چاہے. اگر اتنے سارے پروجیکٹس موجودہ حکومت نے آپ لوگوں کو دیے ہیں تو آپ لوگوں کو ویسے زندہ باد کا نعرہ ایک دفعہ بلند. میرے خیال سے دیکھیں نا, ہنزا کے اندر ہو یا گلگت بلتستان کے کسی بھی حلقے, وہ دیامر کا حلقہ ہو, وہ استور کا ہو, بلتستان میں جو بھی جس علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے اور وہ ڈیولپمنٹ حقیقی معنی میں ہو, ریحان شاہ کے رونے سے کیا سب کے آنسو نکلتی ہے؟ میرے آنسو نکلیں گے نا, وہ ڈرامے بازی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اتنے ہنس کے 54 میگا واٹ کا نام کیوں لیا؟ یا تو آپ کو پتہ ہے یا تو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں جواب. نہیں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں پبلک کے سامنے. شاید صاحب میں بتاتا ہوں نا کہ آپ کے آپ کافی سارے جذباتی ہو گئے تھے, اس لیے میں نے کہا کہ چلیں جو اتنا سب کچھ ہے جب بھی میں اس طرح کے سوال ہوتا ہے میں اس کو ایک مذاق سمجھتا ہوں نا. پلیز یہ شاید ڈاکٹر صاحب ہمارے پچھلے مہینے کے 6 تاریخ کو ہمارے سی ایم صاحب, میں آپ کے چینل پہ اس کو بزدار ٹور نہیں کہتا ہوں, ہمارے سی ایم صاحب کہ ایک سرکاری ترجمان ہے یا کنٹیجنٹ ترجمان ہے مجھے نہیں معلوم, ان کا ایک بیان آیا کہ 54 میگا واٹ کو ایکنک سے اپروو کیا گیا پچھلے مہینے کے 6 تاریخ کو, اسی سی ایم کے اسی پیج سے. پھر نہ تردید کیا نہ اس کی اپروول آئے, 7 آبزرویشن کے ساتھ ایکنک سے وہ واپس آیا تھا. اور ایکنک ان فلاسفروں کو عقل نہیں ہے نہ تجربہ ہے, یہ منسٹری آف پلاننگ کے نیچے ہوتا ہے, کیبنٹ ڈویژن میں نہیں ہوتا. مان گئے غلطی ہو گیا یار, کوئی بات نہیں. اب پھر وہی غلطی 13 تاریخ کو, پچھلے 13 تاریخ کو پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے ہمارا بزدار 3 کھڑے ہو کے کہتا ہوں مبارک ہو آپ کو 54 میگا واٹ ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, میرے پاس سرکاری کتابچہ ہے, پی ایس ڈی پی کے تمام ڈاکومنٹس چیک کر لے, مجھے آج دکھا دے کوئی کاغذ کا ٹکڑا دکھا دے جس میں یہ کہیں کہ ہم نے اپروول کیا ہے. آپ کا تو شندور روڈ یا پتہ نہیں چترال روڈ تو آپ نے ٹینڈر بھی کر کے نیچے دریا کے کنارے کام بھی ہو رہا ہے, ہمارا کام ہو رہا ہے. ایک بات بالکل جھوٹ, 54 میگا واٹ کا ڈرامہ سنگین مذاق ہے ہنزا کی قوم کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ساتھ. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اپروول نہیں ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں, یہ ذمہ دار ادارہ ہے, ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پہ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. نہ ان کو ادراک ہے اس کا, نہ ان کو سرکاری ترقی کا پتہ نہیں ہے. ان کے ترجمانوں کے عجیب و غریب لوگ ہیں, ان کو نہ سیاسی بیان دینے کا. یار پڑھ لیں ان کا آج کا جو ہے یہ مطلب سمپل, یہ نہیں ہوا اپروول. میں ابھی بھی تمام سرکاری اداروں سے گھوم پھر کے آپ کے پاس آیا ہوں. اگر کوئی رقم مجھے ملتا تو یقین کریں میں آپ کو وثوق سے آپ کے پرسنل نمبر پہ میں آپ کو مبارکبادی کا پیغام دے دوں گا اور قوم کے سامنے بھی آ کے اس کو بتا دوں گا. گو کہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 54 میگا واٹ کا ہنزا سے کیا تعلق. بادشاہ دھیامر ڈیم بنتا ہے, داریل کے لوگوں کو بجلی ملے گا, آپ نے تو ان کے پیٹ سے وہ نوکری کا حق بھی چھین لیا ہے. تو یہ گلگت بلتستان کا یا پاکستان کا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, ہنزا کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر میں جب کہیں سے بجلی مانگتا ہوں, کھمبے لگواتا ہوں, آپ تو مجھے روکتے ہیں. حق ہے, میں آپ سے کچھ چیز مانگتا ہوں, آپ سے سرپلس ہے, یا آپ مجھے ادار دیں گے یا نہیں دیں گے, آپ کا حق ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر میرا وہ 54 میگا واٹ پہ آپ کی نظریں کیوں ہیں؟ دے دو, ہمیں بھی دے دو. ہنزا بھی گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بزدار 3 ہے, نلائق ہے, اس کو مانتے ہیں. تمہارا یہ تو ہے, تمہارا عمران خان نے اس کو ٹکٹ دیا تھا نا, کیوں ذلیل و رسوا اس قوم کو ساتھ اس کو کر رہے ہو جھوٹ بول کے؟ یہ جھوٹ ہے. جس دن اپروول کا لیٹر آپ کو ملے گا اس دن اگر میں اس کی تائید اور شاباش نہیں کروں تو بتاؤں شاید صاحب کیا ہو گیا آپ کو. آپ بھول گئے. نہیں دیکھیں
آپ نے اب ڈیولپمنٹ کی بات کی نا, پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں. آپ نے سنا تھا ماؤنٹینئرنگ اسکول, سنا تھا کبھی؟ پھسو میں ماؤنٹینئرنگ اسکول بنتا, ہم نے اعتراض کیا تھا. بتاؤ نا مجھے وہ کہاں ہے؟ او جی بزدار 3 صاحب, یہ پی ٹی آئی کی سرکار نا تمہیں جس طرح رسوا کر رہی ہے, قوم کو اس طرح بیوقوف بنا رہی ہے ہنزا کے, یہ نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں منسٹر صاحب ناصر صاحب, اس نے تو کیبنٹ کی میٹنگ میں جنگ کیے کرنا اپنے آپ کے کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سے, کہتے یہ تو میں نے رگڑ کے لایا, آپ نے ہنزا کو کیوں دیا؟ 3 تقسیم ہونے کے بعد بھی ہمیں کیا 2 روپے مل رہا ہے؟ ذرا پتہ کر لو نا. نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. یعنی 370 ارب روپے میں سے میرا حصہ 0/0. المختصر ڈیولپمنٹ پیکیج میں ناراض نہیں ہو سکتا. گلگت بلتستان پی ایس ڈی پی میں یہ ہے, لیکن لوکل اے ڈی پی میں تو کچھ نہ کچھ تو ملا ہوگا نا. 1 ارب روپے ہر منسٹر کو, ہر ممبر اسمبلی کو, خصوصاً جو ٹریجری بینچز کے ہیں. اس اے ڈی پی کے ساتھ 267 پبلک انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہنزا میں, پبلک انٹرسٹ کے 267 منصوبے اس بزدار 3 نے نکالے ہیں, جس میں ریحان شاہ کے محلے کا کوئی بھی کلوٹ نہیں ہے. اس میں کیا تھا؟ علی آباد سینٹر نہیں ہمارے ہیڈ کوارٹر, وہ اس وقت کربلا بنا ہوا ہے. گریٹر واٹر سپلائی تھا, آپ نے اس میں 2.5 کروڑ روپے لگتے. 2.5 کروڑ میں اس وقت ایک کلوٹ نہیں بنتا ہے. سینٹر ہنزا کے قوم کے ساتھ یہ زیادتی. ہم نے کہا تھا پورا ہنزا کا نگر کے ہمارے برادری سامنے ہے, وہاں سے بھی فلو اس طرف ہے, ٹورسٹ 1 لاکھ آتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈسٹرکٹ تو بنی ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے لیے لوکیشن ہوئی ہے, اس نے 50 بیڈ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال, ہم نے کہا تھا 150 رکھا. 20 بیڈ. گلمیت میں سب ڈویژن اسپتال بڑھاؤ کا, وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, 1 ٹکا نہیں رکھا. ہم نے پاور کے لیے اس کو بتایا, یہ تپوپدان پھسو کا ایک علاقہ ہے, اس میں رن آف دا ریور گلگت بلتستان کا پہلا تجربہ ایک خسر احمد آباد کے بالکل باٹم لائن میں, احمد آباد کے نیچے ایک اور 2 میگا واٹ کا پروجیکٹ. ڈار صاحب ہم نے کہا اس کو رکھو, اس نے اے ڈی پی میں خسر تو پھسو والا رکھا, نیچے آتا احمد آباد کاٹا. ہم نے کہا چلو شکر, اب وہ بھی ریجیکٹ ہو چکا ہے. ہنزا کی قوم تم مردے ہو, تمہیں جاگنا. سر سنیں ابھی دیکھیں, مجھے یہ چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے مورخول میں 3 جنازے اٹھے, بچے ایکسیڈنٹ ہو گئے, مطلب اسکول جانے والے بچے یونیفارم میں شہید تھے. وہ جس طرح ہمارے پاک فوج لڑتی ہے وہاں پہ شہید ہوتی ہے, یہ بچے بھی. میں نے محرم زالدی نے کہا تھا, آپ نے مجھے وہاں پہ ایمبولینس دیا, چھین کے چوری کر کے لے گیا. بارڈر 24 یار آپ کو کیا گئی تھی آپ چپرسن میں نو روڈ نو ووٹ میں ہماری ماں بہن بیٹیوں نے الیکشن کا بائیکاٹ, اس نے جا کے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا. 59 کلومیٹر کا یہ میٹرو روڈ ہے وائڈننگ کے ساتھ, اس کی کاسٹ کتنی بنتی؟ 89 کروڑ. اس نے رکھا کتنا ہے؟ 10 کروڑ. ویسے اب سنیں, شناکی ایکسپریس وائی ناٹ, جب شاہراہ نگر بن سکتی ہے, شاباش. میں ہمیشہ کہتا ہوں منوا ہو یا کوئی XYZ استور کا کوئی MNA ہو, گلگت کا کرتا ہے گڈ تھمب اپ. یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر, یار یہ نابینا ہے, گونگا ہے, بہرا ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ آپ اس کو کیوں نہیں سبق سکھاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کی نالاقی کا فائدہ اٹھا کر ہنزا کو آپ نقصان دینا چاہتے ہیں, اس دشمنی میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. اچھا ریحان صاحب, یہ تو جو ہے نا لمبی تڑنگی آپ نے جو ہے نا ایک لسٹ بتا دی. المختصر پریزنٹ گورنمنٹ کا, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اس کا کنٹریبیوشن ہنزا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بقول آپ کی جس طرح 2 آپ نے صفر بتا دیے, 0/0 ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. اگر ان فیوچر جو ہے نا پریکٹیکلی وہ کام ہوں ہنزا میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, پھر ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. دیکھو نا شاہد صاحب, بات یہ ہے نا, جب وہ ہنزا کا پروجیکٹ ایکسیپٹ کریں, اگر نہیں میں آپ کو اگر سے نکلتا ہوں, اگر مگر سے نکل کے بات کرتا ہوں, یہ ہنزا کے پروجیکٹ ہیں, یہ ہنزا کے لوگوں کا پروجیکٹ ہوگا, جس میں ریحان شاہ بھی بحیثیت ریحان شاہ, ہنزا کا ایک بیٹا, ہنزا کا ایک خاک کا کوئی بھی میرے فیسلٹی میں اویل کروں گا. میں چوک میں نکل کے اس کا حق میں تقریر پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا نہیں لے کے کرایا, جو ہم نے اس کو 7 منصوبے دیے. 7 ڈار صاحب 7 منصوبے دیے. اب آپ سے سوال سے پہلے آپ اجازت دے دیں مجھے, میں صرف 2 منٹ پلیز شارٹ, کیونکہ ٹائم کی میں وہی بتا رہا ہوں, میں مجھے اندازہ ہے. آپ نے شروع میں مجھے آف دا ریکارڈ جب ہم آپ کے اسٹوڈیو سے باہر بیٹھے تھے, آپ نے کہا یار ہنزا اتنا بڑا علاقہ ہے, 1 سیٹ بھی نہیں, 1 سیٹ ہے, مسئلہ 1 بھی ہے. آپ نے کتنا اہم موضوع چھیڑا تھا, شاید وہ یہاں اسکپ ہو گیا. میں صرف اس کی طرف آپ کی توجہ شاہد صاحب, کیونکہ آپ نے میرے لیے وہ توجہ میں لایا تھا. میں آپ کو صرف 2 ڈیٹا بتاتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ ظلم ہنزا دشمنی کیسی ہو رہی ہے اس حکومت.
मैं सिर्फ मुख्तलिफ पॉपुलेशन हुंजा की कितनी है मैं आपको बता दूं। हुंजा की पॉपुलेशन सेंसस 2017 के सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक, रेहान शाह का नहीं है, शायद डार आपका नहीं है, 51,371। मैं आप फिगर आपको कोड करूंगा, आप वेरीफाई करें, चेक करें, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये सेंसस 2017 का जो सरकार में पाकिस्तान में अप्रूवल उसका 51,371 हमारी पॉपुलेशन है। हुंजा सबसे कम आबादी वाला पूरा 9 डिस्ट्रिक्ट में हम हैं माशाल्लाह, ठीक मान गए, जिसमें मेल फीमेल का बताया वक्त। रजिस्टर्ड वोटर हमारे पास हुंजा में 51,000 की हमारी आबादी। वोटर लिस्ट हमारे पास कितने हैं आपको पता है? 43,603, फर्क 7,000। ये दुनिया को कोई मंतिक बता सकता है कि तुम्हारे 8 साल से नीचे 7,000? या तो अब क्यों मैं ये पॉपुलेशन क्यों बता रहा हूं, आपकी जो लोकेशन होती है बजट की, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, वो रेशो निकालते हैं पॉपुलेशन की। वोटर लिस्ट में तो तुमने कराची वालों को उनके एसएमएस पे डाल दिया, सेंसस में उनको इसलिए नहीं डाला थी कि उनका शनाख्ती कार्ड वो घर में मौजूद नहीं थे, तो फिर जब घर में नहीं था तो उसको वोटर लिस्ट में भी मत डालो। वो किसी भी इलाके का हो, नगर का हो, उसको जीना मरना वहां इंतखाब के लिए अपना उंगली चढ़ा के मर्जी का फैसला करके सुबह फ्लाइट में चले जाए। ये हुंजा के साथ आपको तो वोट चोरी सुना होगा, आपके तो पॉपुलेशन चोरी हो गया। सिर्फ एक खरमंग और नगर का बता के आपको, मैं आपकी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, खरमंग की हमारी 51,000, दूसरे नंबर पे जो सबसे कम है वो 56,322 पे हमारा खरमंग है, 56,000। अब उसकी मैं बता देता हूं उसके वोटर लिस्ट कितना है, रेशो आपको आसानी होगी। 26,869, 26,869 उसके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और डिफरेंस कितनी बनती है? 29,453। या तो जबर और जुल्म खरमंग के साथ हुआ है या हुंजा के साथ। नगर भी बताता हूं, आपको आसानी होगा, आपको फ्यूचर में ये डेटा आपके काम आएगा, किसी के लिए किसी पढ़े, इनके मुंह लगे, ये जो सरकार के लोग बैठे हुए जो जुल्म करते। अब नगर में भी वही पॉपुलेशन 71,000 की है, इनके 2 हल्के हैं, 2 हल्के 23,171 पे एक हल्का है, यानी हल्का 4, जिसमें से बिश्ती साहब जो अभी राज जानते थे, फल्कियात का इल्म, मुस्तकबिल हाल का, अपने मुस्तकबिल से नाबलद थे, उन साहब का 23,171 है, और हल्का 5 14,000 पे है। टोटल आबादी बनती 37,000 का उनका वोटर लिस्ट है, और 71 उनका रेशो 26,000 का है। तो भाई इस आबादी के रेशो को निकाले तो चोरी तो आपने आबादी की, अच्छा किया, चलो तेरी मर्जी है, तू बादशाह सलामत, तो तेरा मैं हमारी मर्जी से नहीं आ सकता, आबादी कहां से आएगा? तो इस हिसाब से 14,000 के हिसाब से तो हुंजा का 3 सीट बनता है ना, देना चाहिए। और कर्नल साहब, बुजदार 3 साहब, आपने कौम से वादा किया था आपको 3, यानी सब डिवीजन गोजाल अलग, सेंटर हुंजा अलग, और शनाकी अलग, और आपको हमें शनाकी तहसील भी देना होगा, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास है, पड़ा हुआ है। रेहान शाह साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आए। नाजरीन, ये थे कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिला हुंजा। इनके सामने हमने हुंजा के जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि थ्रू सोशल मीडिया हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और हमने इनके सामने ये भी रखा 2015 से 20 तक हुंजा के पास 3 पोर्टफोलियोज़ थे, गवर्नर भी हुंजा का, और खातून मेंबर भी हुंजा की, और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थी, और मुंतखब मेंबर असम्बली भी एक ही घर से। हुंजा के 3 जो है ना मेंबरान, मतलब नुमाइंदे। उसके बावजूद हुंजा अभी तक मसाइल से घिरा हुआ है, वहाँ पे बिजली, पानी, सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं। नाज़रीन, आप भी अपने मसाइल हम तक पहुँचाने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही माशरे की इस्लाह का बायस बन सकता है, आपको दरपेश मसाइल जो हैं उनकी निशानदही कर सकता है, उन मसाइल को लेके हम मुकाम बाला तक जा सकते हैं, क्योंकि इसी में इंसानियत है, इसी में मुसलमानियत है, इसी में पाकिस्तानियत है। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।